ہمارے پیروں میں بھی زنجیریں بندھی ہوئی ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس معاہدے کے اندر اس کو برقرار رکھتے ہوئے ملک کے لیے جو بھی بہتر سے بہتر سہولت حاصل کر سکتے ہیں کریں، لیکن عمران نیازی پاکستان کو، اس کے مقدمے کو انتہائی کمزور مقام پر چھوڑ کر گیا ہے۔ اس لیے حکومت جو سخت فیصلے اٹھا رہی ہے ان کا مقصد ملک کی معیشت کو بچانا ہے، اور اگر ہم نے یہ کڑوی گولی کھا لی تو انشاءاللہ تعالی چند ماہ کے بعد پاکستان کی معیشت میں استحکام آنا شروع ہو جائے گا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جب ہم 1 سال کے بعد حکومت چھوڑیں گے تو کم از کم پاکستان کی معیشت کے دیوالیہ ہونے کا خطرہ ٹل چکا ہوگا، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ ملک کی معیشت کو بحالی کی طرف لے کے جائیں گے۔ ہم نے سب سے زیادہ کوشش کی ہے کہ زراعت کے شعبے پر توجہ دی جائے، چونکہ زراعت کا شعبہ 6 مہینے میں نتائج دیتا ہے۔ پاکستان کے کسانوں نے پیداوار بڑھا کر ایٹمی پابندیوں کے اندر بھی ہمیں سرخرو کیا تھا۔ ہم نے زراعت میں کسانوں کو جو مراعات دی ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے کسان بھائی زیادہ پیداوار کر کے ملک کو زراعت میں خود کفیل کریں گے، تاکہ ہمیں گندم کو درآمد نہ کرنا پڑے، ہمیں چینی کو درآمد نہ کرنا پڑے، ہمیں کپاس کو درآمد نہ کرنا پڑے، اور ہم ملک کے اندر خوردنی تیل اگا کر جو اربوں ڈالر خوردنی تیل کی درآمد پہ خرچ کرتے ہیں ان سے بچ سکیں۔ اسی طرح میں یہ بھی قوم سے اپیل کروں گا کہ ہم چائے کی 1 پیالی 2 پیالیاں کم کر دیں، چونکہ جو چائے ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ بھی ہم ادھار لے کر امپورٹ کرتے ہیں۔ جائے جب تک کہ ہم اپنی چائے کی پیداوار میں خود کفیل نہیں ہوتے، ہمارا فرض ہے کہ وہ ساری آئٹمز کہ جس پہ ہمیں اپنا قیمتی زر مبادلہ خرچ کرنا پڑتا ہے، جب تک ہم اس بحران سے نہیں نکلتے، پوری قوم کو اس مشن کے اندر شامل ہونا چاہیے۔ ہمارے پیروں میں بھی زنجیریں بندھی ہوئی ہیں اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس معاہدے کے اندر اس کو برقرار رکھتے ہوئے ملک کے لیے جو بھی بہتر سے بہتر سہولت حاصل کر سکتے ہیں کریں، لیکن عمران نیازی پاکستان کو، اس کے مقدمے کو انتہائی کمزور مقام پر چھوڑ کر گیا ہے۔ اس لیے حکومت جو سخت فیصلے اٹھا رہی ہے ان کا مقصد ملک کی معیشت کو بچانا ہے، اور اگر ہم نے یہ کڑوی گولی کھا لی تو انشاءاللہ تعالی چند ماہ کے بعد پاکستان کی معیشت میں استحکام آنا شروع ہو جائے گا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جب ہم 1 سال کے بعد حکومت چھوڑیں گے تو کم از کم پاکستان کی معیشت کے دیوالیہ ہونے کا خطرہ ٹل چکا ہوگا، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ ملک کی معیشت کو بحالی کی طرف لے کے جائیں گے۔ ہم نے سب سے زیادہ کوشش کی ہے کہ زراعت کے شعبے پر توجہ دی جائے، چونکہ زراعت کا شعبہ 6 مہینے میں نتائج دیتا ہے۔ پاکستان کے کسانوں نے پیداوار بڑھا کر ایٹمی پابندیوں کے اندر بھی ہمیں سرخرو کیا تھا۔ ہم نے زراعت میں کسانوں کو جو مراعات دی ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے کسان بھائی زیادہ پیداوار کر کے ملک کو زراعت میں خود کفیل کریں گے، تاکہ ہمیں گندم کو درآمد نہ کرنا پڑے، ہمیں چینی کو درآمد نہ کرنا پڑے، ہمیں کپاس کو درآمد نہ کرنا پڑے، اور ہم ملک کے اندر خوردنی تیل اگا کر جو اربوں ڈالر خوردنی تیل کی درآمد پہ خرچ کرتے ہیں ان سے بچ سکیں۔ اسی طرح میں یہ بھی قوم سے اپیل کروں گا کہ ہم چائے کی 1 پیالی 2 پیالیاں کم کر دیں، چونکہ جو چائے ہم امپورٹ کرتے ہیں وہ بھی ہم ادھار لے کر امپورٹ کرتے ہیں۔ جب تک کہ ہم اپنی چائے کی پیداوار میں خود کفیل نہیں ہوتے، ہمارا فرض ہے کہ وہ ساری آئٹمز کہ جس پہ ہمیں اپنا قیمتی زر مبادلہ خرچ کرنا پڑتا ہے، جب تک ہم اس بحران سے نہیں نکلتے، پوری قوم کو اس مشن کے اندر شامل ہونا چاہیے۔